ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک وقت میری امت پر آئے گا اور ایک ایسا وقت میری امت پہ آنے والا ہے، لوگ اپنے رب سے دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے دعائیں رد ہوں گی؟ حضور فرماتے ہیں جو وہ پہنیں گے وہ حرام کا ہوگا، جو کھائیں گے وہ حرام کا، اور جو وہ پیئیں گے وہ حرام کا ہوگا۔ سارا کچھ جب حرام پر چل رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بھی کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دے گا، ان کی دعاؤں کو ٹھکرا دے گا۔ تو مستجاب الدعوات کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے رزق کو پاک کیجیے۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جس بندے نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، ایک لقمہ حرام کا کھایا اور وہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا، تو آقا جانی فرماتے ہیں 40 دن تک اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا، نمازیں منہ پہ مار دے گا، مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں، تو نے حرام کھایا ہے۔ تو ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، قبول نہیں اللہ کرتا، زائل کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے وجود کو، میرے آقا جانی نے کہا کہ جو بندہ وجود کو، حضور نے قسم اٹھا کے بات کی، جس نے اپنے وجود کو پرورش کیا حرام پر، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے اور جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 10 درہم کا لباس سلوائے، اب اس میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم صرف حرام کا ڈال دیا، 9 درہم پاکیزہ ہیں، حلال کے ہیں، اور 1 حرام کا ہے، ناپاک درہم داخل ہو گیا۔ اب لباس زیب دن کیا، لباس نے وجود کو سجایا بھی، تو دوستان گرامی قدر 9 درہم حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں بہرا ہو جاؤں اگر یہ بات میں نے اپنے آقا سے نہ سنی۔ یہ بات 1 درہم حلال حرام کا ہے اور ساری باقی درائم جو 9 درہم ہے وہ حلال کے ہیں، 10 درہم کا لباس تو پہن لیا، 1 درہم حرام شامل کرنے سے کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کہاں ڈٹھا، اس جہان کے لیے جو بھی کر سکتے ہو کر لو۔ حرام آج دوستان گرامی قدر اگر ہم اپنے مزاج میں دیکھیں تو ہم حلال و حرام کی تمیز بھول گئے۔ میرے آقا جانی فرماتے ہیں ایک وقت میری امت پہ آئے گا، لوگ پیسے کے لیے تڑپیں گے، جستجو کریں گے اور بھاگ دوڑ لگی ہوگی، کوئی یہ خیال نہیں کرے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال، حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جہاں ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جو جسم حرام کے رزق پر پلے گا، جو خون حرام کے رزق پر چلے گا، وہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہوگا جو بندہ حرام کے رزق پر چلے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، جس نے اپنی اولاد کی پرورش، مالدار نہیں تھا، غریب تھا، آمدنی کم تھی، کم آمدنی میں بھی اس نے اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، ہمیشہ حلال کھلاتا رہا، حلال پر اکتفا کیا، حلال کو ہی کافی سمجھا، تھوڑا کھایا لیکن حلال کھایا، فاقہ جھیل لیا لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیا، اپنی اولاد کو نہیں کھانے دیا، اپنی اولاد کے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالا۔ حضور فرماتے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کو جنت سے روک سکے سوائے موت کے۔ تو صاحبان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آج تو ہمارے وجود ہی حرام پر پل رہے ہیں، ہم تو قسمیں اٹھا کے مال بیچنے والے ہیں، ہم تو مال کا عیب چھپا کر بیچتے ہیں، کوئی مال بیچنا ہو تو ہم تو اس کا عیب چھپا دیتے ہیں، صاحب اس میں برکتیں نہیں، اللہ کی رحمتیں شامل نہیں، یہ رزق حلال بھی ہے تو حرام ہو گیا کیونکہ اس میں تو نے شک ڈال دیا اور تو نے عیب چھپا کے بیچا۔ تو ذہن نشین کر لے، میرے آقا جانی فرماتے ہیں جس نے اپنے رزق میں حرام شامل کیا اس کے 40 دن کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔